بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ہم خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال انڈیا اور چائنا کے سرحدی تنازع میں بات کریں گے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ریکیپ کے طور پہ بات کریں گے کہ یہ انڈیا اور چائنا کا یہ جو سرحدی تنازع ہے یہ اس کی بڑی پرانی تاریخ ہے، اور 1962 میں جب انڈیا اور چائنا کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں تو چائنا نے اکسئی چن کا علاقہ جو جس کو مغربی سیکٹر کہتے ہیں یعنی جموں و کشمیر، وہاں پہ قبضہ کر لیا تھا۔ انڈیا اور چائنا کے درمیان جو سرحد ہے وہ 3488 کلومیٹر ہے۔ یہ سرحد جو ہے جموں کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، سکم اور اروناچل پردیش میں انڈیا سے ملتی ہے۔ اس سرحد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: مغربی سیکٹر یعنی جموں و کشمیر، مڈل سیکٹر یعنی ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ، اور مشرقی سیکٹر یعنی سکم اور اروناچل پردیش۔ انڈیا اور چائنا کے درمیان جو سرحد ہے اس کی حد بندی نہیں ہوئی، اور جو ملک جس علاقے پہ قابض ہے اسے LAC لائن آف ایکچول کنٹرول کے تحت دونوں ممالک اپنے علاقے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو ان کے درمیان کشیدگی کی بنیادی وجہ ہے۔ انڈیا مغربی سیکٹر میں جب اکسئی چن میں اپنا دعویٰ کرتا ہے تو اس خطے میں چین کا کنٹرول ہے، اور چین جو ہے اس خطے میں اپنا تسلط رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ چین مشرقی سیکٹر میں اروناچل پردیش پر بھی اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ یہ جنوبی تبت کا ایک حصہ ہے۔ چین تبت اور اروناچل پردیش کے مابین جو میک موہن لائن ہے اس کو بھی قبول نہیں کرتا، اور جو تازہ کشیدگی ہے اس کو صرف ہم لائن آف ایکچول کنٹرول کی خلاف ورزی کے طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی جو بنیاد ہے وہ 5 اگست کے جو فیصلے میں جب آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا گیا تھا اور لداخ کو یونین ٹیریٹری قرار دے دیا تھا، تو چین نے اس پر سخت تنقید کی تھی اور اسے ناقابل قبول قرار دے دیا تھا اور اسے اپنی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دے دیا تھا، اور اس حوالے سے چین نے زبردست احتجاج اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں بھی اس معاملے کو اٹھایا تھا۔ اس کے علاوہ اسی سے پہلے جو راجیو گاندھی تھا جب وہ چین کے دورے پر گیا تو اس وقت بھی یہ جو سرحدی تنازع تھا یہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کی بڑی وجہ تھی۔ پھر 1996 میں دیو گوڑا جو وزیر اعظم تھے ان کی حکومت نے جیانگ زیمن کے ساتھ ایک لیگل فریم ورک پر بھی اتفاق کیا تھا، جس کے تحت LAC یعنی لائن آف ایکچول کنٹرول پر زیادہ سے زیادہ پرامن رہنے اور کشیدگی کو کم کرنے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ اور یہ جو ڈوکلام جو 2017 میں واقع ہوا تھا اس میں انڈیا نے جب سرحد کے قریب سڑک کی تعمیرات کا کام تیز کیا تھا تو چین نے اس کو بھی اپنی علاقائی سالمیت کی خلاف ایک گہری سازش کو پنپا تھا، سمجھا تھا، اور اس کے علاوہ چین جو ہے اس نے اس سارے واقعے پہ گہری نظر رکھی ہوئی تھی، اور آج جو یہ سارا تنازع ایک دفعہ پھر اٹھا گیا ہے یہ بنیادی طور پہ یہی تعمیرات ہیں۔ اس سے پہلے جو 2017 میں ڈوکلام کا جو تنازع تھا اس میں یہ تھا، ڈوکلام پلیٹو ہے اور جس پہ چائنا کلیم کرتا ہے کہ یہ جو چائنا کے ڈونگ لانگ ریجن ہے اس کا پارٹ ہے، جبکہ انڈیا اور بھوٹان جو ہے اس کو ڈوکلام کو بھوٹان ٹیریٹری قرار دیتے ہیں، اور چائنا جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ تعمیرات کرتا ہے اور اپنا کلیم کرتا ہے۔ تو جو سرحدی تنازع میں جو کشیدگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور یہ سنگین تر ہوتی جا رہی ہے، اس سلسلے میں جو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ہیں انہوں نے اپنی تینوں مسلح افواج سے مشاورت کی، ایون اپنے سلامتی کے جو مشیر تھے اجیت ڈوول ان سے بھی بات چیت کی ہے۔ اس کے علاوہ
لداخ میں پیونگ یونگ ٹسو گلوان وادی اور دیموچک کے مقامات پر دونوں افواج کے درمیان جو جھڑپ ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ مشرق میں سکم کے پاس بھی ایسے واقعات پیش آئے جہاں پہ دست بدست ہاتھا پائی اور پھر لڑائی بھی ہوئی، جس کی وجہ سے انڈین فوج کو پسپا ہونا پڑا۔ انڈین فوج نے اپنی ایک 3 روزہ کانفرنس کا جو شروع کرنے جا رہی ہے، اس میں اعلیٰ کمانڈر شرکت کرنے جا رہے ہیں، جس میں انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ اعلیٰ سطحی قیادت سیکیورٹی کی تازہ صورتحال اور انتظامی چیلنجز پر غور و خوض کرے گی اور انڈیا کی بڑی فوج کے مستقبل کا منصوبہ تیار کرے گی۔ دوسری جانب چین کے صدر شی جنگ پنگ نے بھی انتہائی خراب صورتحال کے پیش نظر اپنی فوج کو جنگ کے لیے تیار رہنے اور ملکی سالمیت کا مضبوطی سے دفاع کرنے کا کہا ہے۔ اس سلسلے میں اپنی تربیت اور جنگی تیاری کی سطح میں فوری طور پر اضافہ اور مؤثر طریقے سے اس پیچیدہ صورتحال سے مضبوطی سے نمٹنے کے لیے قومی سلامتی کی سیکیورٹی اور ترقیاتی مفادات کے بارے میں بھی غور و خوض کیا ہے۔ لداخ میں سرحد کے قریب چینی فوج کے ہیلی کاپٹر بھی پرواز کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، جبکہ دیموچک، دولت بانگ، اولڈی، دریا گلوان اور پیونگ یونگ سو جھیل کے اطراف میں انڈین اور چینی افواج نے اپنی تعیناتی میں اضافہ کیا ہے۔ دونوں اپنے علاقے کی جھیلوں میں کشتیوں کی گشت میں بھی اضافہ کیا ہے۔ مغربی سیکٹر کی گلوان وادی میں انڈیا کی یک طرفہ اور غیر قانونی تعمیرات کی موجودہ صورتحال کو بدلنے کی کوشش کے بعد پیپلز لبریشن آرمی نے اپنا کنٹرول سخت کر دیا ہے اور مشرقی لداخ میں پیونگ سو جھیل کے نزدیک 5 اور 6 مئی کو جو انڈین فوج کی ہاتھا پائی کے بعد سچویشن بدلی تھی، اس کے بعد انہوں نے اس جھیل سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنی ایئر بیس پر بڑے پیمانے پر تعمیراتی کام اور افواج کی ڈپلائمنٹ کر دی ہے۔ خطے کی ساری صورتحال کو بدلتے ہوئے دیکھتے ہوئے پاکستان نے بھی متوقع طور پر اس کے اوپر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے بھی انڈیا کو متنازع علاقہ میں تعمیرات کے سلسلے کو جاری رکھنے کو خطے کے امن اور استحکام کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اگر انڈیا نے اپنی اس روش کو نہ چھوڑا، اور پاکستان کے اوپر بھی وہ ایک فالس فلیگ کے ذریعے سے اس ساری صورتحال کو بدلنا چاہتا ہے، اور یہ ساری کشیدہ صورتحال کسی جنگ جو ہے محدود پیمانے کی جنگ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس کے اوپر اکراس دی لائن آف کنٹرول اینڈ دی اکراس دی لائن آف جو ایکچوئل لائن آف کنٹرول ہے بٹوین چائنا انڈیا، وہاں پہ بھی جھڑپیں جو ہیں وہ جاری رہیں گی، اور پاکستان میں بھی کوئی محدود سی آزاد کشمیر کے علاقے میں یا گلگت بلتستان کے علاقے میں انڈیا چھیڑخانی کرنا شروع کر سکتا ہے، کیونکہ کارگل کی جنگ کے جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان 1999 میں جو کارگل کی جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں جو یہ سارا تنازعہ اتنی شدت اختیار کر گیا تھا کہ یہ جو 2 نیوکلیئر جو اسٹیٹس تھیں یہ آپس میں ایک نیوکلیئر جنگ کی طرف بڑھ رہی تھیں، تو اس جنگ کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے ڈیفیوز کرایا تھا۔ آج بھی وہی صورتحال بن چکی ہے اور اتنی ہی سنگین صورتحال بن گئی ہے کہ انڈیا جو ہے جو اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ پرامن طریقے سے نہیں رہ سکتا اور اپنے توسیع پسندانہ عزائم کو بڑھاتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے خطے کے اندر شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔